دعا کریں کہ اللہ یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے اور برکت دے، اگر یہ میرے لیے نقصان دے تو اس میں کوئی رکاوٹ دے، جس زبان میں جی چاہے آپ کر لیں، بالکل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، مگر خلوص سے دل سے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں، دل سے کہیں کہ اللہ بس تیرے ہاتھ میں اگر اچھا تو کر دے، نہیں اچھا تو کوئی اس میں نہ روڑا دیا، ہر زبان میں کر سکتے، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ۔ یہ چلیں دو تین چھوٹے چھوٹے سوالات کر لیتے ہیں، ایک ویسے بہت لمبا سوال ہے لیکن کل کریں گے آپ سے انشاءاللہ۔ یہ بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں گے آپ؟ جی فرمائیے بھائی۔ میں قاری شرافت علی بول رہا ہوں پولوانی فیصل آباد سے۔ کہاں سے؟ فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، قاری شرافت علی۔ اچھا جی فرمائیے بھائی۔ نیتیں جو ہیں یہ عید کی نیت ہے، نماز کی، نماز تراویح کی، اس میں اردو سے نیت کر سکتے ہیں یا اپنی زبان؟ میں نے تو قاری شرافت علی صاحب کئی مرتبہ بتایا، اب آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ نیت جو زبان سے ہم کرتے ہیں نا، بے شک عربی میں کریں، بے شک اردو میں کریں، یہ سب بے بنیاد چیزیں۔ حضرت مجاہد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زور سے لکھا ہے کہ خدا معلوم پچھلوں نے یہ نیتیں کہاں سے نکال لی، اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ اور ائمہ سے ایک لفظ نہیں کہ مسلح پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں میں نے نیت کی، نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ، قطعاً کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں کہ وقت ظہر کا ہو گیا، وضو کرتے ہیں، وہ نیت ہوئی تو آپ اٹھے ہیں نا، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کیا نیت کرنی ہے؟ آپ کا ارادہ ہوا کہ میں نے فتح آن لائن سے سوال کرنا، بس ٹھیک ہے پوچھ لیا، اگر آپ پہلے کہتے نیت کی میں نے ایسے کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، بالکل نیت زبان سے کرنا بالکل بدعت ہے، بے اصل ہے۔ آپ آئیں، صرف یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا پڑھنا ہے فوراً بتا سکے ظہر پڑھ رہا ہوں، اثر پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، نہیں کوئی مستحب نہیں، بالکل نہ۔ حضرت مجاہد کے مکتوبات آپ کو اتنے سختی سے منع کیا کہ یہ کس نے یہ بدعت نکالی ہے، کس نے استحباب ثابت کیا؟ اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، چاروں ائمہ، کچھ نہیں، بالکل خالص بدعت ہے یہ۔ اللہ خیر سے رکھے قاری صاحب۔ جی مولانا، اب پہلے تو عام لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تھے، اب تو قراء حضرات اور علماء کرام بھی ماشاء اللہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ خیر سے رکھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا، ابھی مولانا صاحب نے ایک پہلے کلمے پر مسئلہ بتایا تھا، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت پتہ نہیں چلا تھا۔ جی کر دیتے ہیں، دوبارہ کر دیتے ہیں۔ وہ کلمہ طیبہ کے دو حصے، کلمہ طیبہ کے بارے میں بات کہی تھی کہ یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح قرآن مجید میں اس طرح لائن نہیں لکھی، نہ کسی صحیح حدیث میں۔ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ بند کر لیں آپ۔ باقی یہ الگ الگ ٹکڑے جو ہے نا، لا الہ الا اللہ یہ بھی قرآن میں بار بار آتا ہے، محمد رسول اللہ بھی آتا ہے، تو دین کی جڑ ہے یہ، مگر یہ جیسے کلمہ طیبہ مشہور ہے اس طرح بنایا قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ دوسرا پڑھنا اس کا مطلب نہیں صحیح، نہیں پڑھنا کیوں نہیں صحیح؟ ضروری تو نہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھے، کئی ذکر ہم کرتے ہیں جو لکھے نہیں مگر وہ اچھے دین کے خلاف نہیں۔ اب تو ایسے کلمہ طیبہ جو ہے نا اس طرح لکھا ہوا نہیں، باقی دوسرا کلمہ آپ یا ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں، دوسرا کلمہ پڑھا حاصل کر سکیں۔ دوسرا کلمہ ثابت ہے، پکا صحیح ہے، تشہد میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے اسلام کا کلمہ۔ اگر ہم پہلا کلمہ پڑھا دیتے ہیں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے، آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں صحیح ہے، بالکل یہی دو باتیں منوانی۔ بات تو ہو رہی کہ اس طرح لکھا لکھایا قرآن حدیث میں نہیں ہے، اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو ہمیں بھی بتا دیں، ایسا لکھا نہیں۔ باقی الگ الگ دونوں جملے بالکل عین دین ہے، اسلام ہے، پڑھا دیں گے آپ تو کوئی برا کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت جواب کے ساتھ جو ہے نا کہ لوگ بات سے شرارت کوئی ڈھونڈتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیت نیک رکھنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، تہیم ایجاد بات کر رہا ہوں سامان آباد سے۔ جی بھائی فرمائیے۔ جی پاکستان کے کچھ علماء کرام نے پچھلے ہفتے کچھ اسلامک چینلز کے خلاف جو فتویٰ دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ ہمیں اس فتوے کی فوٹو اسٹیٹ بھجوائیں، ہماری نظر سے نہیں گزری بات۔ یہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینل سے یہ پچھلے دنوں یہ بریکنگ نیوز انہوں نے دی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ تقریباً 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔
نہیں کیا کہا تھا فتوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جتنے بھی اسلامی چینل جو ٹی وی پر اس وقت چل رہے ہیں جیسے پیس ٹی وی کیو ٹی وی وغیرہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام کی روح سے. نہیں کوئی لاجک یا کچھ انہوں نے اس کی وضاحت بتائی تھی؟ نہیں وضاحت نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نیٹ سے ان کا نکال کے وہ پھر آپ بھیجیں باقی نکال کے بھجوائیں. کچھ ہم بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کس حوالے سے کہا ہمارے بھائیوں نے. مگر ہماری سمجھ میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جس دور میں انسان کو نصیب. آپ دیکھیں نا کہ میڈیا کے ذریعے ہی ہم آپ تک پہنچے ہوئے, بجائے اس کے کہ بدماش لوگ اس پر قابض ہو کر اس سے گمراہی پھیلائیں. دیندار لوگوں کو چاہیے کہ ان کو بے دخل کر کے سارے ٹی وی جو ہے چینل پر قبضہ کریں اور نیک باتیں جو پھیلائیں. اگر آپ بھی ہم دستبردار ہو کر چھوڑ کر میدان چلے گئے پھر برے لوگوں کے ہاتھ میں رہ کر. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ وضاحت پوری بھجوائیں گے نا تو پھر شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ورنہ آپ دیکھتے نا ہمارا وجود ہی کافی ہے فتوا کہ اگر ناجائز ہوتا ہم ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہوتے. بالکل ہم نے تو عمل سے ثابت کیا ہے کہ جو فتوا ہے وہ شاید اس لیے ہو کہ ان کو نہیں بلایا ہوگا کسی پروگرام میں. نہیں بلانا چاہیے سارے علماء کو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے آپ کا پوسٹل ایڈریس مجھے میڈیا میں کل وہ بھیج دیں, بڑی خوشی ہوگی. پوسٹل ایڈریس وہ جو کیبل پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم تفسیر عثمانی توفتاً دے رہے ہیں, اس کے آگے ہمارا ایڈریس پورا لکھا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کر کے ٹھیک ہے خیر سے رکھیں. اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کے, جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست اثر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.